औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शौकत अली। नाज़रीन, आज हम DS न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अज़हर अवान साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। आज 12 रबीउल अव्वल है और जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़हर भाई, आज 12 रबीउल अव्वल है, हर साइड पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है जी? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले शौकत साहब DS न्यूज़ का शुक्रिया जो हमारे पास आए आप, और अपनी सारा दिन की आज जो आपकी, बल्कि कल रात से जो आपकी मसरूफियात है उसमें आप। जी शुक्रिया जनाब, आप भी हमारे साथ ही हैं माशाल्लाह। आप भी तो काफ़ी मसलन के मेहनत कर रहे हैं, DS न्यूज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया जी। इसी हवाले से मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पर यही कहूँगा कि उसके मौके पे कल के बल्कि परसों से और बल्कि से जब से ये चाँद हमारा ये जो महीना इसका आमद का आया है, तो इंशाअल्लाह हर इंसान, हर बच्चा, हर गली में, हर महल्ले में लगा हुआ है इसी सजावट में, इसी खुशी में, लाइटिंग में, और मुख्तलिफ़ जगहों पे इंतज़ामात हो रहे हैं। तो इस पे मैं यही कहूँगा कि जैसे कि हम लोग इसकी आमद पर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाते हैं और इसमें हम महफ़िल वगैरह का एहतमाम करते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने यहाँ गलियों में देखा है सजावट का, और रात को गलियों में वो पहाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, वो भी एक अच्छा अमल है। उसके साथ साथ मैं अपने तमाम अहले मुस्लिमा को इस खुशी के मौके पे यही कहूँगा कि इसमें हमने एक दूसरे का भी ख्याल रखना है, गरीबों का भी ख्याल रखना है, और जो हमें इस नक्श कदम पे हमें चलाया गया है, बताया गया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके आमद पे तो खुशी होनी चाहिए। साथ साथ उनके जो हमें पैगामात थे उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम उनकी पैदाइश को याद रखते हैं, उनकी आमद को याद रखते हैं, उनके पैगामात भी याद रखें। तो मैं कहता हूँ कि जैसे कि आज साहिब हैसियत लोग भी लंगर तकसीम कर रहे हैं 2 दिन से, और जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं, अपना जितना भी वो कर सके हैं मीठे में तकसीम कर रहे हैं। तो इसमें मैं यही पैगाम दूंगा कि इस दिन के बाद भी आप लोग अपने पड़ोसों में, महल्ले में, गलियों में, गरीबों में ख्याल रखें, और जो गरीब लोग हैं उनका, और ख़ास कर पे हम लोग छोटी सी बात पे रास्ते पे जाने, और ये किसी न किसी के साथ कोई टकराव हो जाता है तो हम एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं। तो मैं साथ ये भी ज़रूर कहूँगा कि सबसे बड़ा जो है ना, वो आप बर्दाश्त का मैदा इस्तेमाल करें, बर्दाश्त करें। और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आमद पर जब अपनी मुस्लिमा कौम को देखते हैं, खुशियाँ, लाइटिंग और ये सारा कुछ करते हैं हम जब तमाम, तो इसी तरह वो हर वक्त हमें इस चीज़ से भी देख रहे हैं कि हम उनके जो पैगामात हैं उस पर भी अमल कर रहे हैं कि नहीं। हम क्या अपने पड़ोसी का हक़ अदा कर रहे हैं? क्या हमारा कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा, या उसमें हम किसी के साथ कोई, हमारी किसी भी बात से इंसान है, बहस होती है, तो हमारे में इतनी बर्दाश्त का मैदा है, क्या हम बर्दाश्त कर रहे हैं? तो मैं यही कहूँगा शौकत साहब कि हम लोगों को बर्दाश्त भी होनी चाहिए। अच्छा अज़हर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो गैर मज़हब थे उनको भी जो है ना प्यार के साथ अपने दीन में शामिल किया, कलमा पढ़ाया, और मसलन के बहुत बड़ा वाक़या, गैर मुस्लिम औरत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते से गुज़रते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो एक दिन उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका, और वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना दोबारा फिर जब गुज़रे रास्ते से, तो एक दिन जो है ना उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा कि वो माँ जी किधर हैं, कि जिसने मुझ पे कल कूड़ा फेंका था, आज वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो साथियों ने बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो माँ जी जो है ना बीमार हैं, उनको बुखार हुआ है, तो वो आज इसलिए जो है ना नज़र नहीं आ रही। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं सदके जाऊँ अपने प्यारे नबी दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कि कैसे वो रहम दिल नबी थे और कैसे वो रहम दिल नबी हैं। और हम तो अज़हर भाई, यहाँ हमें कोई गली में, मोहल्ले में कोई बंदा ओए करके बुलाता है ना, तो हम उसके साथ जो है ना पूरी ज़िंदगी जो है ना सलाम नहीं लेते।
ہم کہتے ہیں جی میں گلی دا چودھری ہاں محلے دا میں نواب ہاں میرا پیو دادا چودھری ہے تو مینوں انہوں نے جناب جڑا نا اوے کر کے کیوں بلایا انہوں نے مجھے جھک کر سلام کیوں نہیں کیا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ماں جی کے گھر اپنے قدم مبارک رکھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس ماں جی کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے. جب پتہ چلا کہ مائی جی کو بخار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا کہ ماں جی آپ نے آج مجھ پہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا, آج آپ کیوں نہیں آئے. تو وہاں پہ مثلاً کہ جو ہے نا اس عورت نے نبی کا پیار دیکھ کے تو وہیں پہ جو ہے نا اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان جو ہے نا لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا جو ہے نا. تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مثلاً کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اس طرح کے کام, مثلاً کہ ہم ذرا سی بات پہ لڑائی کر لیتے ہیں, جھگڑے کر لیتے ہیں, یہ کیا ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی نے تو ایسے پیغام دیے ہیں. بالکل. اور میں سوری ناظرین میں معذرت چاہتا ہوں, میں اظہر صاحب سے ایک اور سوال کرنا بھول گیا ہوں کہ ہمارے نبی نے تو اپنا پورا خاندان کربلا میں شہید کر دیا. ہمارے نبی نے, مولا علی نے, حضرت حسن نے, حضرت حسین نے سیکھا ہی صبر کرنا ہے. وہ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. افسوس ہے کہ کہتے ہیں جی مسئلہ کہ پانی نہیں ملا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے. پانی تو خود ترس رہا تھا کہ مثلاً کہ ہمیں مثلاً کہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہو تو ہم مثلاً کہ ان اپنے پیاروں تک پہنچیں, پانی ترس رہا تھا. تو کیا مثلاً کہ نبی پاک نے تو پورا کنبہ جو ہے نا اپنا شہید کروا دیا تھا کربلا میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں, چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا اس پہ قتل ہو رہے ہیں, گاڑی کا حصہ ہے, گھر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ مثلاً کہ جو ہے نا لینے کے چکر میں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج کے دن کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو, ہمارے سننے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کی بات کو دہراؤں گا کہ اسی طرح جیسے کہ کربلا کے موقع پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا, سب کچھ ہو سکتا تھا, اور وہ انہوں نے برداشت, اور یہی چیز ہمیں سبق سکھانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا. تو ہم اس چیز کو نہیں لے رہے اور اس چیز کو کرنا چاہیے. اور ہمارے میں برداشت کا, میں نے فرسٹ ٹائم پہ بھی یہی بات کی کہ ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے. ہم ان کے بہت عرصہ پہلے ہمیں انہوں نے بتایا ہے, برداشت کا سکھایا ہے, تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, محلوں میں. اسی چیز میں موقع پہ یہی کہوں گا کہ برداشت کا معیار استعمال کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ برداشت بہت زیادہ چیز ہے. اکثر دیکھتے ہیں راستوں میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے. اور میں پھر دوبارہ ایک دفعہ وہی بات کروں گا کہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ہمارے ایسے دوست ہیں اور مختلف جگہوں پہ بہت بڑے, اور بلکہ کل کے لنگر تقسیم کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, کرنے چاہیے. تو وہ ایک دن ہی سارا کچھ خرچ کر دینا, لاکھوں روپے لگا دینا, وہ بھی ٹھیک ہے, اور پورا سال کسی ساتھ والے کو پوچھنا نہیں کہ اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں, یہ بھی چیز نہیں ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ابھی آپ نے, یہ رب کا کام ہے کہ وہ مکہ میں جا کے بھی آپ کا حج قبول کرے یا نہ کرے, اور آپ کے گھر آپ کسی اپنی ماں کا خدمت کریں گے تو وہ آپ کو ایک حج جتنا ثواب مل جائے گا. تو اسی طرح آپ لوگ ایک دن میں یا یہ 2 دن جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ, یہ موقع پہ ہم اتنی کرتے ہیں, اور لنگر کا اہتمام اللہ پاک ہر جو اس نے تھوڑا کیا زیادہ کیا سب کا قبول کرے, میں یہی کہوں گا. بہرحال اس میں ہم اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں اور سب کچھ کر دیتے ہیں, اور پورا سال ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, بلکہ کوئی چل کے بھی آ جائے تو ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ بھائی یاد نہیں ہے. اچھا اظہر بھائی, میں نے ایک اور بھی یہ چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ میں نے خود اپنی زندگی میں کافی دیکھا ہے کہ ہماری ماں بزرگ ہے, ہمارے والد بزرگ ہیں, ہم نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا چھوڑا ہوا ہے. ہم نے کبھی ان کو پوچھا تک نہیں ہے, ہم نے کبھی مثلاً کہ جو ہے نا ان کو دوائی تک نہیں پوچھا, کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں, کس میں نہیں گزار رہے, ماں کدھر پڑی ہوئی ہے, بیٹا کدھر ہے, والد کدھر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا, ماشاءاللہ آج تو اتنا خوبصورت دن ہے, آج کے دن کے حوالے سے تو ماشاءاللہ ہم جتنی باتیں کریں وہ تھوڑی ہیں نبی کی شان میں, ماں کی شان میں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو وہ بچپن سے ہی یتیم تھے, ٹھیک ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد بن رہا ہے آج کے دن کے حوالے سے ہم کیوں نہ ماں باپ کا بھی جو ہے نا ساتھ ذکر کر دیں کہ ہمارے دوستوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ پیغام جاتا رہے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں, کیونکہ ہمارے نبی جو ہے وہ بچپن سے یتیم تھے, ان کے ماں باپ نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو ہے نا مثلاً کہ ہماری جو آج کل نئی نسل ہے انہوں نے اپنی ماں باپ سے جو ہے نا رخ موڑا ہوا ہے, موبائلوں میں گھومے, ہوٹلوں میں گھومے, اپنے یار دوستوں کے ساتھ گھومے, ماں باپ
کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل اسی طرح آپ کی جو بات آپ نے مکمل ہی کر دی، اس کو میں مکمل کرتا ہوں کہ ماں باپ کے جو ہے نا بہت بڑے اللہ پاک نے اور ہمیں اچھا سبق ملا ہے اس چیز سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ماں باپ کی ہمیں فرمانبردار ہونا چاہیے، اور جو نہیں ہوگا آگے اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی، یہ تو جو بیجیں گے آپ وہی کاٹیں گے۔ تو اس میں میں اپنی اہل مسلمہ قوم کو یہی کہوں گا، اس حوالے سے یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں ماں باپ جن کے ہیں ان کی قدر کریں، اور ان کی جو ہے نا کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، اور اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے ماں باپ کے حوالے سے۔ جی بہت مہربانی جی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ڈی ایس نیوز کے بیورو چیف لاہور اپنا اظہر عوان صاحب۔ ماشاءاللہ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی پیاری پیاری باتیں اظہر عوان صاحب نے کی۔ تو ناظرین، میرا بھی آپ کو یہ پیغام ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ ایک یتیم ہوں، میری والدہ بھی دنیا پہ نہیں ہے، میرے والد صاحب بھی دنیا پہ نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ ماں کا پیار کیا ہے، والد کا پیار کیا ہے، آج کے دن کے حوالے سے میں خصوصی اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ پیغام دوں گا کہ خدا را اپنے ارد گرد کم ٹائم پاس کریں، اپنے دوستوں کو کم ٹائم دیں، جتنا ہو سکے آپ اپنے ماں باپ کو ٹائم زیادہ۔ تو ناظرین، میں آپ کو آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے بیورو چیف لاہور ڈی ایس نیوز کے اظہر عوان صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ہمارے علم میں بھی اظہر عوان صاحب نے کافی جو ہے نا اضافہ کیا۔ جن باتوں کا ہمیں نہیں پتہ تھا، اظہر عوان صاحب نے وہ بھی ہمیں جو ہے نا باتیں ہمارے ذہن میں ڈالی اور ہمیں پتہ چلا۔ تو ناظرین، میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ اسپیشلی طور پہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جتنی نئی نسل ہے وہ آج کل موبائلوں میں گم ہے، ٹک ٹاک میں گم ہے، مختلف ویو ہے جس ٹائم پہ جدھر جا کے وہ ٹائم گزارتے ہیں۔ ماں باپ جس کا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ماں کے قدموں میں جنت ہے، ٹھیک ہے؟ ایویں نہیں لکھا ہوا ہر گاڑی کے پیچھے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو ناظرین، ماں کی قدر کریں، ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر شوکت کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں ڈی ایس نیوز۔ اللہ حافظ۔